بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور منہ میں ڈال لینے سے معدہ 70 سال تک ٹھیک رہے گا۔ ناشتے میں کیلے کھانا پورا دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ جماع کے دوران کبھی پانی مت پئیں ورنہ گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ دہی میں دیسی انڈا ابال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ کو بظاہر خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی اندرونی میل صاف ہو جاتی ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ سیب کے درخت کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگائیں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہوتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، اس سے معدہ خراب ہو جائے گا۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہیں اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ملٹھی چبانے سے پیلے دانت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص صبح نہار منہ جلدی اٹھ جاتا ہے اس کے گھر میں رزق آتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہو تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ بوڑھے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں ایک لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ ہر ہفتے سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد گڑ کھایا کریں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پیا کریں۔ اگر موٹے ہونا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو، نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ چیونگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ کو پیدا کرتا ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بڑھ جاتا ہے۔
आटे में देसी घी और हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाओ, चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। शाम को चावल खाने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है। अंधेरे में सोने से जवानी बरकरार रहती है। अगर आपके मुंह के छाले और मसाने की कमज़ोरी है, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसके लिए तुखो मलंगे का इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त टाइम से नाश्ता ना करने से जिस्मानी और दिमाग के कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मुलट्ठी खाया करो। एलर्जी का मसला होने लगे फ़ौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लें। हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाती है। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें, काली मिर्च को ज़्यादा तरजीह दें। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म होते हैं। अंडे खाओ, मैदे का दर्द नहीं होगा। सख्त दागों में सफ़ेदे के पत्ते रगड़ो, दाग ख़त्म हो जाएंगे। हामला औरत बच्चे का रंग सफ़ेद करना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनार का जूस पिए। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आए तो अनार का जूस पी लो। 50 ग्राम सफ़ेद तिल और हम वज़न मिश्री लेकर रात को सोते वक्त 1 चम्मच खाएं। मसाने की कमज़ोरी दूर होगी। सूरजमुखी का तेल दिल के पट्टों को मजबूत करता है। बंद गोभी के पत्तों को उबालकर पी ले, इससे पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म होंगी। कब्ज़, गैस, पेचिस, पेट में मरोड़, खट्टे डकार आना सब ठीक हो जाएगा और इससे वज़न भी कम हो जाता है। कलवंजी के 5 दाने निहार मुँह खाने से जिस्म की फालतू चिकनाई ख़त्म होती है। नाखूनों का रंग पीला हो तो ये यरकान होने की निशानी है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें बल्कि चेहरे को धो लें, इससे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रोज़ाना निहार मुँह इसबगोल खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होती है। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी लगाएं। 1 हफ्ता लगाएं, लगातार बाल आना शुरू हो जाएंगे। पाँव का दर्द ना जा रहा हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश किया करो। दर्द जैसा भी हो ख़त्म हो जाएगा। जो लोग नींद कम लेते हैं और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, ज़्यादा सोने वाले लोगों को भूख भी ज़्यादा लगती है। ऐसा इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता जो पाँव पर तेल लगाकर सोता है। खाली पेट नहा लेने से जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा होता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। घी का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के लिए ख़तरनाक है। दही खाने का सही वक्त सुबह का होता है। हरी मिर्च सांस की तकलीफ़ से बचाती है, जिस्म के अंदर खून की कमी को जमने नहीं देती। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लो। उबले हुए पानी के साथ दवाई खाने से दवाई जल्दी असर करती है। अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज़ होती है। रोज़ाना चाय पीने से मोटापा आ जाता है और ज़्यादा चाय भूख की कमी का बाइस बनती है। खड़े होकर खारिश करने से खारिश बढ़ जाती है। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक प्यारा सा नाम लिख दें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए रोज़ाना 5 अदद खजूरें खाएं। जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप मोटापे से बचे रहें और बीमारियां आपको ना लगें तो खाना कम खाया करें। दही के फ़ायदे: दही सर के बालों में लगाने से बालों में चमक आती है, जल्द की खुश्की को ख़त्म करता है और सर की खुश्की का खात्मा करता है। तन्हाई इंसान के लिए उतनी ही नुकसानदा है जितनी कि एक दिन में सिगरेट पीना। रोज़ाना दूध पिया करो। 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। बादाम खाते वक्त अच्छी तरह चबा कर खाने से दिमाग तेज़ होता है। अगर आपको वहम की बीमारी है तो आप इसको दूर करना चाहते हैं तो हरी सब्जियां इस्तेमाल करो। पिसी हल्दी पानी में मिलाकर गैर ज़रूरी बालों में लगाएं। जब तक खुश्क हो जाए तो रगड़ कर उतार लें, इससे गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध देने से
گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گلاب کے پھولوں کے پتے چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ بند گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ 3 چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے، خوشبو۔ کھانا، عورت، دولت۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا پھر غسل کرنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون کا تیل لگانے سے 80 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا، 1 سے 2 پتے پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کریں۔ 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہو جانے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے، اس سے بہت زیادہ سکون ملے گا۔ روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہوگی۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ عورتیں ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں۔ یہ خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی اس سے بڑھ جائے گی۔ شہد، شکر اور کھجور۔ زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ جسم کے جوڑ اور ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے آسان طریقہ: بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ لیں، دودھ 1 کپ، اس میں 2 عدد کھجوریں اور 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں۔ جسم میں اتنی طاقت آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنا شروع کر دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ 3 چیزوں کو بڑھا دینا چاہیے: عقل، ہمت اور محبت۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ 3 چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں حافظہ کو قوت دیتی ہیں: روزہ، مسواک، تلاوت قرآن۔ املی کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو، دانتوں کے درد میں مفید ہے۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر کھانے کے فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت سی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے موٹاپا نہیں آتا۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھائیں، جلدی اثر ہوگا۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے آپ کو بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جاگ کیوں نہیں بنتی؟ کیا اس کا بننا ضروری ہوتا ہے؟ معمولی جاگ کا بننا تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ جاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہیں جو گردوں کی خرابی کی وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جاگ بن رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ پیٹ کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زمین۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو وہ مولی کا رس اپنے سر میں لگائیں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغ کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ باپ سے اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مساج کیجیے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ کمزور بالوں میں طاقت آئے گی اور بالوں کا چمکیلا پن واپسی آ جائے گا۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ پیدل چلتے ہیں ان کو کوئی بیماری گھیر نہیں سکتی۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہیں۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنی غذاؤں میں سے مشروبات، ہر قسم کی چکنائی اور مٹھائیوں وغیرہ کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے کہوے کے ساتھ کھا لیں۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ ضرور واک کیا کریں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ ککر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے جلدی اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ دہی زیادہ کھاؤ، معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چہرے کی چکنائی دور کرنی ہے تو اس کے لیے لیموں کا رس لگائیں۔ اروی کھانے سے بخار بہت جلدی اتر جاتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ کمر کے درد کی شکایت افراد فرش پر یا پھر تخت پر سونے کی عادت بنائیں۔ ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہو تو کھیرا کھایا کریں، اس سے ہاتھوں اور پیروں کی جلن نہیں ہوگی۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کی تیل سے مالش کر لیا کرو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اخروٹ کھا لیا کریں۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنی ہے تو نیم کی مسواک استعمال کیا کریں۔ سونف اور شکر ہم وزن لے کر کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ لیں۔ نہار منہ روزانہ 1 گلاس پانی کا پینے سے نظام انہضام بہتر ہو جائے گا۔ عورت حمل کے اندر سر درد، گرمی اور قبض دور کرنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال کریں۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو کبھی بھی بھرے پیٹ نہیں سونا چاہیے۔ پیٹ میں گیس کا بڑھنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا تو خشک دھنیا اور سونف 1 چھٹانگ صاف کر کے پیس لیں اور اس میں 1.5 چھٹانگ شکر ملا لیں۔ دن میں 2 بار اس کی 1 چمچ استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 6 بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف دونوں کا پاؤڈر بنا کر
دن میں 2 بار استعمال کریں، اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ الرجی والے لوگ لسی استعمال مت کریں، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے، خون کو صاف کرتی ہے۔ دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے بعد کھائیں اور 1 گھنٹے بعد پانی پی لو۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی پانی مت پئیں۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندے منہ سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پانی پینے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔